أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. صدق الله مولانا العظیم. فرعون کے واقعے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اب بھی شک ہے اس بات میں کہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے تو اہل کتاب سے جا کر پوچھے. اہل کتاب کے جو معتدل لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے اس کی سچائی کی، بتائیں گے قرآن سچا ہے، کہ واقعات سچے ہیں. یہ واقعات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گئے بھی نہیں سوائے شام کے، وہ بھی بچپن میں. پھر اس قسم کے پورے واقعات کس انداز میں بیان کرنا کہ بالکل چیز واضح ہو جائے، یہ دلیل ہے کہ منزل من اللہ ہے. لہذا اگر کسی کو شک ہے تو اہل کتاب سے، نصارہ سے پوچھے، یہودیوں سے پوچھے، ان کے معتدل لوگوں سے پوچھو، بتائیں گے یہ واقعات جو قرآن بیان کر رہا ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوے نبوت کر رہے ہیں اس کا تذکرہ تو ہماری تورات انجیل میں بھی موجود ہے. لہٰذا اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں. فرمایا فإن كنت في شک، یہ کنتا اگرچہ خطاب ہے، اور مفسرین کی ایک جماعت نے تو ہر مخاطب کو لیا ہے جو زمانے میں تھا. اے مخاطب اگر تجھے شک ہے، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں، جیسے بعض مفسرین نے کہا کہ آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو آپ کی ذات مراد نہیں ہوگی بلکہ آپ کو کہہ کر دوسروں کو سنانا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو کہتے ہیں دوسرے کو سنانا ہوتا ہے، اگر اس میں وہ چیز نہیں ہوتی. یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تربیت کا ایک طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے لیکن مراد وہ لوگ ہیں جن کو شک تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات فرمایا کہ لا اشک ولا اسل، نہ مجھے شک ہے نہ میں سوال کروں گا. جن کو شک ہے وہ سوال کرے. لہذا ان کنتا، اگر تو اس خطاب میں اول تو مراد غیر ہے، غیر نبی، اور اگر نبی بھی مراد ہے تو مقصود اس سے بھی غیر ہے. کیونکہ پیغمبر کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو شک ہو. فإن كنت في شک، اگر تو شک میں ہو، مما انزلنا الیک، اس کتاب سے یا اس وحی سے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی انسان کے لیے جو آئی ہے، انسانوں کے لیے جو وحی آئی ہے. فصل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو پوچھ ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے، یعنی جو پہلے اہل کتاب ہیں ان سے پوچھو جا کر. تورات انجیل کے علماء سے پوچھو، وہ بتائیں گے یہ قرآن سچا ہے. لقد جاء الحق من ربک، بے شک حق آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، حق پر سچ ہے تیرے رب کی طرف سے جو آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ.
اس میں غیر ہی مراد ہے، رسول اللہ مراد نہیں، یاد رکھو، ہاں آپ کو خطاب ہو یا براہ راست دوسروں کو خطاب سمجھا جائے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جس پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے، یعنی مورے لگ چکی ہیں، اپنی صلاحیتیں خراب کر چکے ہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. لہذا ان کے ایمان کی اتنی فکر کر کے اپنے آپ کو گھلانا اور اپنی طبیعت پر بار پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. ایمان لانے والے لا یؤمنون، کیونکہ حقت کلمۃ رب کی بات ان پر پکی ہو چکی ہے، مہر لگ چکی ہے. بولو جاتم کلو آیا، اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، ہر قسم کا معجزہ آ جائے، ہر قسم کی کھلی بات آ جائے جس سے ماننا چاہیے ان کو، اور نہیں لائیں گے ایمان حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، جیسے فرعون نے کیا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں فرعون نے دیکھی. وہ جادوگر جن پر اعتماد تھا کہ یہ مقابلہ کریں گے، وہ خود تسلیم کریں یہ جادو نہیں ہے تو ان کی مان لیتا. تو ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس آئے ہر طرح کی نشانی. آیت میں معجزہ بھی مراد ہے، آیات بھی مراد ہیں، نشانیاں مراد ہیں، ہر طرح کی چیز مراد آیت. حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. یہاں تک یہ واقعہ بیان کیا، اور اس میں درمیان میں اس بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں جو شک میں مبتلا تھے ان کو اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کی حقانیت کے ایک رستہ بتایا گیا کہ جا کر تحقیق کر لو اہل کتاب سے، تمہیں نبی کا بھی سچ ہونا سمجھ میں آ جائے گا، ثابت ہو جائے گا، اور کتاب اللہ کا سچ ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. اب یہاں سے بالکل فرعون کے مقابلے پر دوسرا واقعہ لا رہے ہیں کہ فرعون تو ایمان نہیں لایا جب تک کہ عذاب دیکھ نہیں لیا، لہذا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا. لیکن قوم یونس وہ تھی کہ جو عذاب کے آثار دیکھتے ہی توبہ طیب ہو گئی. لہذا آثار جو ہی شروع ہوئے تو توبہ کر لی انہوں نے. پوری طرح عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ورنہ عذاب نازل ہو جائے تو ٹلنے والا نہیں ہے. تو قوم یونس جو تھی اس پر عذاب کے آثار بھی شروع ہوئے اور انہوں نے توبہ کر لی. اس کا واقعہ کہ حدیث میں آتا ہے یونس السلام تقریباً 100,000 یزیدون، 1,00,000 یا اس سے زیادہ انسان تھے. نینوا بستی موصل کے قریب، عراق میں موصل، آج بھی موصل مشہور شہر ہے، اس کے قریب ایک نینوا بستی تھی، اس میں 1,00,000 سے زیادہ انسان تھے. ان کی طرف ان کی بعثت ہوئی تھی یونس علیہ السلام. بنی اسرائیل کے پیغمبر یہ بھی بہت دعوت دی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو بات. بت پرستی، شرک، یہ سب کام کرتے تھے. جو اسلام ناراض ہو گئے اور کہا کہ 3 دن میں بس تم پر عذاب آئے گا، اور آخری جب تیسرا دن ہوا تو آدھی رات کو نکل گئے. 30 دن جب شروع ہوا تو آدھی رات کو چلے گئے. جب تیسرے دن ختم ہوا آثار شروع ہو گیا عذاب کے. گہرے بادل آئے اور ان میں سے دھواں نکلتا تھا جیسے آگ کا دھواں. تو ساری قوم دوڑی یونس السلام کی طرف. دیکھا کہ وہ نہیں ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب بچنے والے نہیں ہیں. پھر ان لوگوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا، یعنی معمولی لباس پہنے، ٹاٹ کے لباس پہنے، اپنے عورتوں بچوں جانوروں کو لے کر صحرا میں نکل گئے اور خدا کے سامنے رونا شروع کر گڑگڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم یونس السلام پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں، بت پرستی سے ہم توبہ کرتے ہیں. دعوت تو ہر ایک تک پہنچی ہوئی تھی، بس اللہ تعالی نے وہ عذاب مرتفع کر لی، اٹھا لیے. کیونکہ عذاب ابھی پورا اترا نہیں تھا، ابھی شروع ہوا تھا. کیونکہ اگر وہ اتر کر ان کے مکانوں تک پہنچ جاتا اور تو پھر بات نہیں بننی تھی. بس اگرچہ بعض مفسرین نے کہا کہ اتر آیا تھا اور پھر واپس گیا ہے،
یہ قوم یونس کی خصوصیت ہے، لیکن قرآن کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ فرعون اور اس واقعے کو جو بیان کیا ہے کہ فرعون لایا ہے ایمان جب عذاب آ گیا، تو قرآن کا لعان اب کلمہ پڑھتا ہے، معتبر نہیں، اور قوم یونس نے ابھی آثار شروع ہوئے تو ایمان لائے تو ان کا کلمہ معتبر ہو گیا۔ یونس السلام چلے گئے، جانے کے بعد وہاں تو اب تیسرے دن کا عذاب کا تو عذاب آیا نہیں، ان کو تاکہ حقیقت حال تو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہوا، اس طرح عذاب ٹلا ہے۔ انہیں سمجھا کہ اب قوم مجھے کہے گی تو جھوٹا ہے، اور زمانے میں جھوٹے کی سزا ان کے یہاں بڑی سخت ہے، تو کشتی میں سوار ہو کر آگے چلے گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا، وہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا اور کسی دوسری جگہ پر تفصیل آئی۔ بعد میں پھر یونس السلام واپس آ گئے، اور پھر سب ایمان والے تھے، کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو ایمان سے خارج ہو۔ اہل نینوا، انہی نینوا، اہل نینوا میں سے عداس نامی آدمی کی ملاقات طائف میں رسول اللہ سے ہوئی تھی، جب وہاں عتبہ کے باغ میں مالی تھا۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پہنچے اور عتبہ نے دیکھا دور سے کہ قریشی کے ساتھ یہ کیا ہے تو بہت افسوس کیا، حالانکہ بڑا دشمن تھا، تو عداس کے ہاتھ اس نے انگور بھیجے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے جب کھانا شروع کیا تو حیرت سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے پوچھا کیوں دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی نے بھی ہمیں بتایا تھا اس لفظ سے شروع کیا کرو۔ انہوں نے کہا تمہارا نبی کون ہے؟ کہا ہمارے نبی یونس السلام ہے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے، میں بھی نبی ہوں۔ تو پھر اٹھ کر شدت جذبات سے رسول اللہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس پر واپسی پر عتبہ نے اس کو تھپڑ مارا تھا کہ تجھے اتنا اکرام کا تو نہیں کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم جاہل قوم ہو، تم ان کو نہیں جانتے کون ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ تو قوم یونس جو تھی، اسی وجہ سے یہ سورہ یونس ہے، تو قوم یونس جو تھی، اس قوم یونس یہ آثار شروع ہوتے ہی توبہ کر لی تھی، لہذا حتیٰ یرب العذاب العلیم والا وقت نہیں آیا تھا کہ دیکھ لے عذاب کو، عذاب پہنچ جائے، نہیں، اس سے پہلے فرمایا کہ فلولا کانت قریۃ، یعنی اللہ دعوت دے رہے ان لوگوں کو، مشرکین کو، کہ عذاب آنے کے بعد تم نہیں مان لاؤ گے جب تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، ابھی وقت ہے، عذاب کے آثار تو آتے رہتے ہیں، عذاب کے آثار آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ کتنا سخت قحط آیا مکہ والوں پر، سورہ دخان میں اس کی تفصیل بھی بیان کی کہ دھواں دھواں نظر آتا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے، چمڑے جو ہے نا نرم کر کر کے کھا گئے، جوتوں گرین کے چمڑے پانی میں بھگوتے تھے، نرم کر کے ابالتے تھے، پھر چمڑے کھاتے تھے، یہ حالات آ گئے، لیکن نہیں لائے۔ پھر کیا ہوا کہ عذاب نازل ہو گیا، اور اللہ نے ایمان والوں کے ذریعے نازل کیا، اور پھر بدر کے کنویں بڑے بڑے سردار گئے۔ فلولا کان قریۃ، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی آمنت ایمان لاتی، وہ نفع ایمان ہوا اور اس کو ایمان نفع دیتا، یعنی ایسا نہیں ہوا سوائے قوم اللہ قوم یونس، سوائے قوم یونس کے کہ وہ ایمان لائی اور ایمان نے ان کو کیا دیا؟ نفع دیا۔ فلولا، کیوں نہیں ہوا، کاش ہوتا ایسی بستی، قریۃن ہوتی آمنت جو ایمان لاتی، فنفع ایمان اس کو اس کا ایمان نفع دیتا، لیکن کوئی ایسی بستی نہیں سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، تو ہم نے دور کر دیا ان سے ذلت کا عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعنا الی حین، اور ہم نے ان کو نفع پہنچایا ایک مدت تک، یعنی ایک مدت تک۔ پھر خوب اللہ نے رزق میں بھی فراوانی کی، اور اللہ کی عبادت و توفیقات ظاہری باطنی خوب پھر اپنے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور وہ اتنی دیر تک اثر رہا کہ کہاں یونس السلام اور کہاں پیغمبر السلام، اس زمانے میں بھی ان کے لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، سینکڑوں سال بیچ میں، ہزاروں سال گزر چکے تھے، وہ عیسیٰ السلام سے بہت پہلے کے پیغمبر ہے۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو ایمان لے آتے من فی الارض، جو بھی زمین میں، کلہم، سب کے سب، جمیعا، سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن مشیت الہی نہیں ہے، کیونکہ اختیار ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، جبر نہیں ہے، جیسے جانور وغیرہ سب یہ جبرن ان پر ایسی کیفیت ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی ایک بھی جانور چھوٹے سے چھوٹا ایسا نہیں ہوگا جو کسی بت کو پوج رہا ہو، کسی مندر میں جا رہا ہو، کوئی بھی نہیں، سب اللہ کے اس پر ہے، لیکن انسان میں اختیار رکھا ہے، یہ اس مشیت الہی کے خلاف ہے، لہذا اس کارخانہ قدرت میں اس میں کفر بھی ناگزیر ہے، کفر کا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی تو ایمان کی قیمت ہے، کیونکہ اختیار دیا ہے۔ لو شاء ربک کا، اگر تیرے رب چاہتا تو لآمن، ایمان لے آتے من فی الارض کلہم جمیعا، جو بھی زمین میں انسان ہے، سب کے سب، انسان جنات سب۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو حتی یکونوا مومنین، تاکہ وہ مومن ہو جائیں؟ رسول اللہ تو چاہتے تھے سب ایمان لے آئیں، لیکن کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں جب مشیت الہی نہیں ہے؟ لہذا آپ دعوت دیتے رہیں، اپنے آپ کو اس غم میں گھلائے نہیں۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن، ان تؤمن الا باذن اللہ، نہیں ہے کوئی جان کوئی ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، جو بھی ایمان اور ہدایت پر آئے گی اللہ کی مشیت اور حکم سے آئے گی۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ رجس، گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے، لا یعقلون۔ یہاں ایک سبب بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو گمراہ ہوتے ہیں یہ لا یعقلون کی وجہ سے اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، جن نے ذرا بھی عقل استعمال کی اور غور و خوض کیا ان کو ہدایت مل گئی، ہماری مشیت شامل ہو گئی۔ یہ دیکھو اس میں بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ لا یعقلون ہو اور ہم ان کو ایمان دے دیں، لا یعقلون، یہ جو رجسا، اور اللہ نے رجس ڈال دیا، رجس گندگی ڈال دی شرک کی، کفر کی، کن لوگوں پر؟ جو لا یعقلون، جو عقل استعمال نہیں کرتے، جنہوں نے ان حواس کو استعمال نہیں کیا، جنہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہم کیوں آئے، کس لیے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ بہت لوگ اس غور و فکر کی وجہ سے ان کو ہدایت مل گئی، یار ہم کیوں، کیا مقصد کیا ہمارا، زندگی کا کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہم۔ ابھی ہمیں سفر بھی کسی نے بتایا کہ کوئی اسی لیے ایمان لے آئے، کہتے میں بہت کچھ کیا یہ وہ، پھر سوچا کیا میری زندگی کیا ہے، یہ مذہب کی طرف راغب ہوا، پہلے عیسائیت کو پڑھا، ادھر پڑھا، اطمینان نہیں ہوا، پھر اسلام کو پڑھا تو اسلام لے آیا۔ یہ قرآن نے لا یعقلون کہہ کر بتا دیا کہ انسان کا بھی اس کے اندر دخل ہے رجس اور کفر میں، لا یعقلون ہونے کی وجہ سے، تو نہ یعقلون ہو، مانو کہ جو یعقلون ہوتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی اذن شامل کر کے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، جو غور و خوض کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں تو دے دیتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا تھا، یعنی عام عربوں نے، کہ جب مکہ والے ایمان لے آئیں گے ہم بھی ایمان لے آئیں گے، اس پر کہتے تھے کہ مکہ والے ایمان لائے نہیں لائے، وہ لائیں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، تو یہ بھی تو عقل کا استعمال ہے نا، کوئی دیکھتے رہتے تھے، خبر لیتے رہتے تھے، کیا ہوا جب مکہ فتح ہوا، جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گیا سارے۔ یہ عقل کا استعمال کسی درجے میں جس نے بھی کیا، آخرت کے معاملے میں اللہ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا۔ لیکن لا یعقلون، جس الذین لا یعقلون، یہ ہے، کیونکہ فضل کو کھینچنے کا بھی بہانہ چاہیے، کام تو فضل سے بنتا ہے، لیکن فضل کو کھینچنے کا رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، رحمت حق کے لیے بھی کوئی بہانہ چاہیے نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زبردستی کرنے میں افا نکر، افا کیا ہے قرآن کی آیت ہے، افا نلزمکموہا ہم لہا کارہون، کہ ہم زبردستی چمٹا دیں گے جبکہ وہ ناپسند کرتے ہوں، ایسا نہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مستغنی ذات ہے نا، تو کیا ضرورت ہے۔ اس نے فرمایا کہ وما کان نفس تؤمن الا باذن اللہ، کوئی نفس ایمان نہیں لائے گا مگر اللہ کے حکم سے۔ اور کفر کن پر ہوگا؟ یہ جو رجسا
اور بے عقل جو کفر کی گندگی ان پر واقع کرتے ہیں، لا یاقلون جو لا یاقلون. صدق اللہ العظیم.